کیا ایئر کنڈیشننگ سے کرونا وائرس پھیل سکتا ہے؟ امریکی جرنل سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ ریسرچ میں شائع ہونے والی ایک چینی تحقیق میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ ایسی کسی بند جگہ میں جہاں ہوا کا گزر نہ ہو وہاں کرونا کے ممکنہ متاثرہ مریض سے بخارات کے ذریعے وائرس کے دوسرے افراد میں منتقلی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ دلی ہائی کورٹ میں بھی یہ معاملہ اٹھایا گیا اس صورت میں جب کہ ایئر کنڈیشننگ کو کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے لیے خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے، تو کیا ہمیں ایئر کنڈیشننگ بند کر دینی چاہیے؟ آپ کو اس بارے میں ایک رپورٹ دکھاتے ہیں۔ کیا ایئر کنڈیشننگ سے کرونا وائرس پھیل سکتا ہے؟ امریکی جرنل سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ ریسرچ میں شائع ہونے والی چینی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ فروری کے مہینے میں چین کے شہر گوانگژو کے ایک ریسٹورانٹ میں کھانا کھانے والے 3 خاندانوں کے 10 افراد میں سے 9 کرونا وائرس کا شکار ہوئے، جہاں ایئر کنڈیشننگ کے ذریعے کرونا وائرس کے بخارات ووہان سے سفر کر کے واپس لوٹنے والے خاندان کے متاثرہ شخص سے دوسروں میں منتقل ہوئے۔ تحقیق میں ریسٹورانٹس میں ہوا کے گزر کو بہتر بنانے اور ٹیبلز کے درمیان فاصلہ بڑھانے کی ہدایت کی گئی۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جم، سٹورز اور ریسٹورانٹس کو ایئر کنڈیشننگ پر پابندی لگا دینی چاہیے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ کمرشل بلڈنگز کو تازہ ہوا کو وینٹیلیشن کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ امریکن سوسائٹی فار ہیٹنگ، ریفریجریشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ نے گرمیوں میں اے سی بند کرنے کی تجویز کی مخالفت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے میں پیدا ہونے والی حدت سے لوگوں کو تھرمل سٹریس کا خطرہ ہے، جس سے وائرس سے لڑنے کی صلاحیت متاثر ہوگی۔ دوسری جانب یورپی انجینئرز نے اے سی کے ذریعے وینٹیلیشن کے لیے تازہ ہوا پھینکنے کی تجویز دی ہے۔ حال ہی میں دلی ہائی کورٹ میں بھی یہ معاملہ اٹھایا گیا۔ امریکہ کی یونیورسٹی آف اوریگن اور کیلیفورنیا نے اپنی تحقیق میں کھڑکیاں کھولنے کی تجویز دی ہے، یا پھر ایسا اے سی استعمال کرنے پر زور دیا ہے جو استعمال کی ہوئی ہوا کو بار بار پھینکنے کے بجائے تازہ ہوا کو کمرے میں پھینکے۔ امریکی خبر رساں ادارے بزنس انسائیڈر کے مطابق نیو یارک کی چند بلڈنگز کو فوری طور پر ایئر کنڈیشننگ بند کرنے کی ہدایات دی گئیں۔ تاہم نیو یارک کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ ایئر کنڈیشننگ سے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا خطرہ انتہائی کم ہے۔ ایسی جگہوں میں سب سے بہتر حکمت عملی فاصلہ برقرار رکھنا ہے۔ وزیراعظم عمران خان FWO کی جانب سے اسلام آباد میں قائم 250 بستروں پر مشتمل اسپتال اور انفیکشن امراض کے مرکز میں ایک ایسے ایئر کنڈیشننگ ڈیزائن سینٹر کا افتتاح کریں گے جو کرونا وائرس سمیت مختلف انفیکشنز کے پھیلاؤ کو روکنے میں معاون ثابت ہوگا، جسے SEM سے تعلق رکھنے والے پاکستانی انجینئرز نے ڈیزائن کیا ہے۔ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں پاکستان HVACR سوسائٹی کے صدر خرم رحمان ملک صاحب۔ خرم صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہمیں ذرا تفصیل سے بتائے گا کہ یہ ایئر کنڈیشننگ ڈیزائن سینٹر کس طرح سے کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دیا اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے۔ جیسا کہ آج جانتے ہیں کہ ہم ہمارے پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس کے بارے میں مختلف قسم کی جو پروٹیکشن اور پریونشنز لینے کی بات ہو رہی ہے، تو اسی طرح اگر آپ نے جس ہاسپٹل کا ذکر کیا ہے، یہ ماشاءاللہ سے یہ ہاسپٹل وزیر اعظم صاحب نے 35 دن کے اندر اس کو کمیشن کرنے کا دیا، اور ہماری سوسائٹی پاکستان HVACR سوسائٹی کے ایک ممبر ہیں سیم انجینئرز، بڑی اچھی کمپنی، انہوں نے اس کو 1 ہفتے کے اندر پورا ڈیزائن کیا۔ جب یہ ڈیزائن کر رہے تھے تو جیسے کہ اس کے نام کے ساتھ ہی آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ جو ہے آئسولیشن ہاسپٹل اینڈ انفیکشن ٹریٹمنٹ سینٹر ہے، تو اس کے اندر وہ لوگ، وہ مریض جو کہ انفیکشن میں یا کسی قسم کے اس میں مبتلا ہیں، تو ان کو کس طرح آئسولیٹ کیا جائے دوسرے لوگوں سے تاکہ اس میں بیماری نہ پھیلے۔ تو اس کی ایئر کنڈیشننگ کے لیے اس کی اسپیشل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ کس قسم کی ان کی آئسولیشن روم بنایا جائے۔ اس کے مختلف کلاسز ہوتے ہیں، میں بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں کہ اس میں کلاسز تو ایسے ہوتے ہیں کہ کلاس A بھی ہے، کلاس N بھی ہے، کلاس Q بھی ہے، لیکن جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے ہماری کہ روم کو نیگیٹو پریشر رکھا جائے، وینٹیلیشن کا خاص خیال رکھا جائے، اس کے اندر جو ایگزاسٹ کیا جائے اس کے اندر فلٹریشن خاص طور پر رکھا جائے، روم کی ہیومیڈیٹی کو مینٹین کیا جائے، اور ایئر چینج جو ہمیں روم کے اندر کرنا ہے، جو وینٹیلیشن ہے وہ خاص طور پر کیا جائے تاکہ جو ایئر ہے روم کی اس کو ڈائلوٹ کیا جا سکے، اور سسٹم اس طرح ایگزاسٹ کیا جائے کہ اس کی ایئر کسی دوسری جگہ پہ نہ جا سکے۔ تو خرم صاحب، آج کل کے حالات میں آفس ایئر کنڈیشننگ کو کس پیرامیٹر میں چلنا چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، آفس کے اندر جیسے آفس ہیں یا گھر کے جو ایئر کنڈیشن ہے، اگر اسپلٹ یونٹ کی ہم بات کرتے ہیں
تو جو ہمارے ایک روم کے اندر اسپلٹ یونٹ کے جو ایئر کنڈیشننگ اور سینٹرلی ایئر کنڈیشننگ میں فرق یہ ہے کہ اسپلٹ یونٹ جب چلاتے ہیں تو وہ اسی روم کی ایئر کو بار بار سرکولیٹ کرتا ہے، جو کہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. ہمیں ایک احتیاطی طور پہ یہ کرنا چاہیے، اگر ہمارا اٹیچ باتھ روم ہے، باتھ روم کے اندر وینٹیلیشن فین اگر ہے تو وہ ایگزاسٹ فین آن کر دیں تاکہ اس روم کا جو ایئر ہے وہ موومنٹ میں رہے، کیونکہ جب ایئر رکا رہتا ہے اور وہی ریسرکولیٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر جو انفیکشنز کی جو کانسنٹریشن ہے وہ بہت بڑھتی ہے. تو جب ایئر چینج ہوتا ہے تو اس کی کانسنٹریشن کم ہوتی ہے. اور کوشش کریں اس ایئر کنڈیشن کو جو چلائیں وہ ایسے ٹیمپریچر پہ رکھیں کہ 24, 25, 26 سے زیادہ نیچے بھی نہیں لے کر آئیں، اوپر بھی نہیں لے کے جائیں، کیونکہ ہمیں روم کے اندر ہیومیڈیٹی کو مینٹین کرنا ہے. 24, 25, 26 جو ٹیمپریچر ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا آج کے حالات میں. اچھا یہ بتائیے گا، وینٹیلیشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایئر چینج کریں، باتھ روم کا ایگزاسٹ کھول دیں، اگر باتھ روم میں ایگزاسٹ نہیں ہے کھڑکی کھولیں تاکہ اس روم کی ایئر کو سرکولیشن ملے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ امریکی اور یورپین ماہرین اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے اب ایسی ایئر کنڈیشننگ کی ضرورت ہے جو بند جگہوں میں استعمال ہوئی ہوا پھینکنے کی بجائے تازہ ہوا پھینکے. اس حوالے سے پاکستان کے اسپتالوں کے علاوہ مستقبل میں کیا دفاتر، گروسری سٹورز اور جم وغیرہ میں بھی ایسی ایئر کنڈیشننگ فراہم کی جا سکتی ہے؟ پاسبل ہوگا؟ دیکھیں آپ کا سوال جو ہے اس کا جواب اتنا آسان نہیں ہے، بیکاز کہ اگر ایئر کنڈیشننگ میں دیکھا جائے تو ایئر کنڈیشننگ کے اندر بہت ساری ڈفرینٹ کیٹیگری ہوتی ہے. ہر ایئر کنڈیشننگ ڈیزائن کرنے کے لیے ہسپتال کے لیے الگ ایئر کنڈیشننگ کی اسٹینڈرڈس ہیں، جو ایشورے کے اسٹینڈرڈز ہیں جو امریکن سوسائٹی کے ہیں، اسی طرح آفیسز کے الگ ہیں. جہاں تک آپ کی بات پہ اگر میں واپس آتا ہوں کہ اس میں ایسا کہ فریش ایئر، کوئی بھی بلڈنگ سینٹرلی ایئر کنڈیشن جو ہم ڈیزائن کرتے ہیں پاکستان HVACR سوسائٹی کے جتنے ممبر ہوں یا ہمارے جتنے پاکستان کے کنسلٹنٹ ہیں، وہ بغیر فریش ایئر کے ڈیزائن نہیں کرتے ہیں. ہر بلڈنگ کے اندر فریش ایئر جاتا ہے. اسی وجہ سے ہم ہمیشہ یہ بولتے ہیں کہ سینٹرلی ایئر کنڈیشن اسپلٹ یونٹ سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. کیوں؟ اس کے اندر ہمارے جب موسم ایسا ہوتا ہے، باہر کا موسم اگر 20 ڈگری 23 ڈگری چل رہا ہے تو آپ کو ایئر کنڈیشن چلانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے خالی یونٹ چلایا، باہر کی ہوائی کو اندر پھینک دیا اور اندر ایگزاسٹ ہو جاتے تو آپ کے اندر کا روم ٹیمپریچر مینٹین ہو جاتا ہے. تو فریش ایئر ایک رول آف تھم کے حساب سے 20% فریش ایئر ہمیں ڈالنا پڑتا ہے جس جگہ پہ بھی ہو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. HVACR سوسائٹی کے صدر خرم رحمان ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام رپورٹ کارڈ.